بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ سنائیں گے۔ ناظرین، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا جائے گا؟ ناظرین، یہ وہ شخصیت ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ ان کو جنت کے دروازے پر کیوں روکا جائے گا؟ آج ہم آپ کو پورا واقعہ سناتے ہیں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ ناظرین، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ اویس ان کا نام ہے، وہ عامر کے بیٹے ہیں اور مراد قبیلہ ہے ان کا۔ کرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت نے ماں کی بے حد خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی۔ اویس کرنی حضور کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنے ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا کہ حضور کوئی نشانی ہی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اویس کرنی کی دعا کی کیا ضرورت تھی؟ یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج بھی کیا، لیکن انہیں اویس نہیں ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا، آپ نے کدھر دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات کے میدان میں گیا، اونٹ چرا رہا ہے۔ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگائی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے تو انہوں نے نماز کو مختصر کر دیا، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کون ہو بھائی؟ تو کہا جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرا نام اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میری پوچھ گچھ کرنے والے؟ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور میں علی بن ابی طالب۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے۔ کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار ہیں اور میں نوکر، آپ لوگ
लोगों के लिए दुआ करूं तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि हाँ, अल्लाह के नबी ने फरमाया था। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो और अली रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसी हस्तियों के लिए हजरत अवैस के हाथ उठवाए गए। किस लिए? इसके पीछे कोई जहाद नहीं, कोई तबलीग नहीं, इसके पीछे माँ की खिदमत है। जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हजरत अवैस करनी भी चलेंगे। इस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बाकियों को जाने दो और अवैस को रोक लो। इस वक्त हजरत अवैस करनी परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि ऐ अल्लाह, आपने मुझे दरवाजे पर क्यों रोक लिया? तो मुझसे उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि पीछे देखो। जब मैं पीछे देखूंगा तो पीछे करोड़ों अरबों की तादाद में जहन्नमी खड़े होंगे। तो उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा कि अवैस, तेरी एक नेकी ने मुझे बहुत खुश किया है और वो है माँ की खिदमत। तू उंगली का इशारा जिधर भी करेगा तेरी उंगली फिरती जाएगी। मैं तेरे तुफैल इनको जन्नत में दाखिल कर दूंगा। नाजरीन, हजरत अवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हो को इसलिए रोका जाएगा कि वो जिधर उंगली करेंगे तो अल्लाह पाक उन लोगों को भी उनके साथ जन्नत में दाखिल करेंगे। नाजरीन, ये है माँ की खिदमत करने की फजीलत। नाजरीन, हमें भी चाहिए कि अपनी माँ की खिदमत करें और जन्नत कमाएं। नाजरीन, अगर वाकया पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।